السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، مالک جنت قاسم نعمت منیم دیجا مخبر صادق، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، دعا اور التجا کرتے ہیں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ حضرات، آج کا یہ مجلس پاک کا انعقاد بارگاہ سیدنا امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور بارگاہ حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا۔ رجب شریف کی 15 تاریخ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 22 تاریخ خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، اور اس رجب شریف میں بہت ساری یادیں ہیں۔ اس کی 6 تاریخ سرکار غریب نواز کے وصال کی تاریخ ہے، 13 تاریخ مولائے کائنات حضرت علی کے ولادت کی تاریخ، 14 تاریخ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا سالار مسعود احمد غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی تاریخ، 15 تاریخ حضرت امام جعفر صادق، 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آنے والی 27 تاریخ وہ شب معراج ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور سیرت ہم ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آپ اہل بیت اطہار میں ائمہ کرام میں چھٹے امام ہیں۔ حضرت مولائے کائنات، ان کے شہزادے حضرت امام علی مقام، ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا زین العابدین، ان کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق، ان کے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ رضا، اور آخر تک کی ائمہ کا سلسلہ ہے، یہاں تک کہ آخری امام حضرت امام مہدی ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام محمد جعفر ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو محمد بھی، اور صادق ان کا لقب ہے، اور بے شمار ان کے القابات ہیں۔ آپ مدینہ پاک میں ہجری 80 میں پیدا ہوئے، اور ہجری 148 میں آپ کا وصال ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں حضرت امام جعفر صادق نے اتنا زبردست کام کیا،
آپ کو 2 خلافتوں کا زمانہ ملا. آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات، ابتدائی دور میں خلافت اموی کا زمانہ، خلافت امیہ، اور آخری دور میں خلافت عباسی کا زمانہ، عباسی سلطنت قائم ہے. اور ظاہر بات ہے خلافت اموی میں ظالم بادشاہ ہوئے، بہت سارے ظالم بادشاہ ہوئے، اور خلافت عباسیہ میں بھی بہت سارے ظالم بادشاہ ہوئے، اور اچھے بھی ہوئے ہیں، جیسے حضرت ہارون رشید ہے، مامون رشید ہے، یہ عباسی خلیفہ ہیں مگر اچھے تھے. یہ دونوں خلافتوں کا زمانہ اور ان کے بادشاہوں سے، ان کا بادشاہوں کا دور حضرت امام جعفر صادق کو ملا. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کمال حضرت امام جعفر صادق کو یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس سینہ مبارک ایسا کھولا تھا کہ آپ صرف علم قرآن و حدیثی نہیں، اس زمانے میں جتنے عصری علوم تھے آپ سارے علوم پہ بہت کامل مہارت رکھا کرتے تھے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ بہت سارے علوم حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہیں، آپ ہی کا ایجاد کردہ ہے. علم جعفر کو امام جعفر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ ہی نے وہ علم نکالا. علم ریاضی کے بہت سارے جو ہے اس کے اصول و ضابطے آپ نے نکالے، اور علم فلکیات، علم نجوم پہ آپ کو اتنی بڑی مہارت حاصل تھی کہ اس کے بہت سارے اصول و ضابطے آپ نے ترتیب دیے. یعنی اتنا سینہ اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق کا علم سے کھولا کہ علم قرآن اور علم حدیث کے ساتھ ساتھ زمین، آسمان، فلک، نجوم، ستارے، اور علم ابدان، علم حیوان، علم حیاتیات، علم طب، علم لوگارزم، علم ہندسہ، علم معنی، ان سارے علوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول رکھا تھا. یہ امام جعفر صادق اس لیے آپ کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے محقق اور بڑے بڑے محدث آپ کے شاگردوں میں گزرے ہیں. یہ میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق کو علم دین اور علم دنیا عطا فرمایا تھا. آپ ابتدائی تعلیم اور آپ کا پورا گھرانہ، چونکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے اور وراثت میں مولائے کائنات سے بڑا بہت قریبی رشتہ ہے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق کے دادا حضرت امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین کے دادا مولائے کائنات ہے. یعنی 5 پشت تک آپ حضرت مولائے کائنات کے صاحبزادے ہیں. ظاہر بات ہے باپ کا علم بیٹے کو ازبر ہوگا، اس لیے کہ یہ بیٹا وہ بیٹا ہے جو مکمل طور پر باپ کی سیرت پر ہے. یہ بیٹا وہ بیٹا ہے جو مکمل طور پہ اپنے آباء و اجداد کے کردار پر ہے. یہ بیٹا وہ بیٹا ہے جو مکمل طور پہ اپنے باپ داداؤں کی سچی روش پر ہے. اس لیے ان کا سرمایہ یہاں آئے گا، ان کے اخلاق ادھر آئیں گے، ان کا کردار ادھر آئے گا. اگر اولاد مکمل طور پہ باپ داداؤں کے سیرت و کردار پہ عمل پیرا ہو تو پھر باپ داداؤں کے سارے فضائل اللہ تعالیٰ اولاد کو ضرور عطا فرماتا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اگر باپ کا علم بیٹے کو نہ ازبر ہو، بیٹا کیوں کر کابر پیرا سے میرا سے پدر ہو. تو پھر وہ بیٹا جو اپنے سلف اور باپ داداؤں کو بھول جائے. مگر یہاں تو حضرت امام جعفر صادق کا حال یہ ہے کہ مکمل طور پہ ان کی زندگی میں حضرت سجاد یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نظر آتا ہے. عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں اور علم میں تو مولائے کائنات ان کے دادا ہیں. ظاہر بات ہے حضرت علی کا علم کیا علم تھا. مصطفیٰ جان رحمت جس کے تعلق سے فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جتنا سینہ علی کا علم سے بھرا پڑا ہے، اسرار و رموز سے بھرا پڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے رموز اور اسرار سے بھرا ہے، وہ سارا سینہ
اللہ تعالیٰ نے وہ علم مصطفیٰ جان رحمت مولا کائنات کو عطا فرمایا دعائیں دے کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن میرا نکاح فاطمہ زہرا سے ہوا اس وقت نکاح کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے ایک پانی کے گلاس برتن میں دم کیا، پانی پہ دم کر کے سرکار نے چند چھینٹے میرے سینے پہ اس پانی کے قطرے کے ڈالے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے علی کا سینہ کھول ڈالا۔ پھر بڑا سے بڑا میٹر، بڑا سے بڑا فیصلہ میرے پاس آتا، اللہ تعالیٰ فوراً اپنی کتاب قرآن کے حوالے سے اس کا حل علی کے سینے میں، اس کے دماغ میں ڈالتا۔ اب یہ سارا، اب علی کا علم تو پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، وہی سارا علی کا علم حضرت مولا کائنات نے بچپنے میں وہ سارا مولا حضرت امام عالی مقام کو عطا فرمایا۔ اب امام عالی مقام کا علم بھی دنیا میں مشہور ہے، سارا علم علی، اس کے رازدار، اس کے سچے نائب، اس کے سچے امانت دار علم علی کے حضرت امام عالی مقام سید الشہداء ہے۔ میدان کربلا میں جنگ میں جاتے وقت حضرت امام عالی مقام نے وہ سارا خزانہ زین العابدین کو لوٹا دیا۔ روایتوں میں ملتا ہے جب آپ محرم شریف کے بیانات سنتے رہتے ہیں، جاتے جاتے امام عالی مقام نے جو ہے حضرت امیر حمزہ کا پٹا پہنا، مصطفیٰ جان رحمت کا جو ہے امامہ شریف جو ہے سر پہ باندھا، اور وہ سارے جو ہے بزرگوں کے تبرکات سے لیس ہو کر میدان کربلا میں جا رہے تھے۔ امام زین العابدین بیمار ہے، پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ امام عالی مقام نے گلے سے لگایا حضرت زین العابدین کو، اور جتنا سینے میں علم تھا وہ سارا خزانہ زین العابدین کو عطا فرمایا، انہیں وارث بنایا، نائب بنایا، انہیں اس کا امین بنایا۔ اب وہیں سینہ مولا کائنات کے علم سے وہ علم حضرت امام عالی مقام، ان سے زین العابدین، اور ان سے وہ علم جو ہے حضرت امام باقر کو ملا۔ اور یہ سارے علم کی وراثت یعنی علم علی، علم حسین، علم زین العابدین اور علم امام باقر، ان سارے علوم کو ملایا جائے تو اس کا سنگم ایک ذات امام جعفر صادق میں نظر آئے گا۔ اس کا سنگم امام جعفر صادق کی ذات میں نظر آئے گا۔ ظاہر بات ہے جب اس قدر باپ داداؤں سے وراثت ملی ہے تو پھر ان کا سینہ اس قدر علم سے کھلا۔ اور آپ جب پڑھاتے تھے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اہل سنت ہمارے یہاں بہت بڑے محدثین میں ان کا نام آتا ہے، اور بہت ساری روایتیں، بہت سارے واقعات و کرامت حضرت داؤد طائی کی ہے۔ بہت زبردست پائے کے بزرگ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کئی سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے، صحبت میں گزارے، ان سے درس حدیث لیا، سماعت حدیث امام جعفر صادق سے لی۔ اتنے زبردست محدث داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جب صبح نماز فجر اور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر حضرت امام جعفر صادق مدینہ میں جلوہ بار ہوتے تو 300 طلبہ کے ساتھ آپ درس فرماتے، اور 300 طلبہ اور شاگردوں کا ہجوم ہوتا تھا، کبھی 400 کبھی 500۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 1000 طلبہ آپ کی بارگاہ میں علم کے لیے بیٹھے نظر آتے تھے۔ 1000 طلبہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ 1000 طلبہ کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ 150 200 لوگ بیٹھے ہو، کتنا بڑا مجمع ہے۔ اب 200 آدمیوں کو پڑھانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، 1000 آدمی کو پڑھانا، اس میں سب علم حدیث اور علم قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ایک آدمی فزکس کا مسئلہ پوچھتا ہے، وہ بھی امام جعفر صادق اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک آدمی علم فلکیات کے تعلق سے سوال کرتا ہے، اس کا جواب بھی امام جعفر صادق دے رہے ہیں۔ ایک آدمی علم نجوم کے تعلق سے سوال کرتا ہے، اس کا جواب بھی امام جعفر عطا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی علم ارضیات کے تعلق سے سوال کرتا ہے، اس کا جواب بھی امام جعفر صادق دے رہے ہیں۔ ایک آدمی علم طب کے تعلق سے پوچھ رہا ہے، دوسرا آدمی علم حیات کے تعلق سے پوچھ رہا ہے، تیسرا آدمی علم ابدان کے تعلق سے پوچھ رہا ہے، چوتھا آدمی علم ہندسہ کے تعلق سے سوال کر رہا ہے، پانچواں آدمی علم لوگارزم کے تعلق سے سوال کر رہا ہے، چھٹا آدمی علم معانی کے تعلق سے سوال کر رہا ہے، ساتواں آدمی
آدمی علم لغت کے تعلق سے سوال کر رہا ہے، 8واں آدمی حدیث پوچھ رہا ہے، 9واں آدمی قرآن کی تفسیر کے لیے آگے بڑھ کے آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، 10واں آدمی جانوروں کے تعلق سے سوال کرتا ہے۔ یعنی 1000 طلبہ کا ایک زبردست مجمع لگا ہوا ہے، اور سب کا سبجیکٹ الگ ہے، سب کا وشے الگ ہے، سب کا ٹاپک الگ ہے، ہر آدمی ایک الگ الگ ٹاپک پوچھ رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں ہر علم کا جواب جناب امام صادق عطا فرما رہا ہے۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھولا تھا سارے علم۔ اس لیے ایسا نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے صرف قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، ضربہ لوگ کرتے رہے۔ یہ علم حدیث اور علم قرآن کا ایک بہت بڑا جو ہے ان کا امتیازی مقام ہے کہ ہمارے علماء نے صرف دینی نہیں دنیا کا بھی علم ایسا پڑھایا۔ اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، 1000 سال تک مسلمانوں نے اسپین کی زمین پر حکومت کی۔ بڑے بڑے علماء اسپین میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکماء اسپین میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے دانشوروں نے اسپین میں پڑھائی حاصل کی۔ ہمارے صوفیہ، ہمارے علماء، بڑے بڑے دانشور لوگ اسپین کی وادیوں میں، اسپین کے اداروں میں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ انہوں نے صرف قرآن و حدیث کے تعلق سے کتابیں نہ لکھی۔ آج بھی پوری دنیا میں آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر لیں، یا یہ بات بڑی روشن ہے کہ پوری دنیا میں اسپین کی لائبریری بڑی مشہور تھی۔ اتنی ساری کتابیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں اسپین کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں۔ دنیا میں جتنے سبجیکٹ ہیں، ہر سبجیکٹ پہ صوفیہ نے کتابیں، علماء نے کتابیں لکھی تھی۔ ہمارے بزرگوں، ہمارے علماء نے ہر سبجیکٹ پہ کتابیں لکھی تھی، چاہے سائنس ہو، فلسفہ ہو، میتھ ہو، میتھمیٹکس ہو، فزکس ہو، کیمیا ہو، ایسٹرولوجی ہو، بایولوجی ہو، زولوجی ہو، لوجکس ہو، ہر ایک سبجیکٹ پہ علماء نے کتابیں لکھی تھی۔ اور اس قدر لوگوں کو فلسفہ، قرآنی فلسفہ، حدیث کے فلسفہ اعتبار سے فلسفہ سے اتنا قریب کیا تھا۔ ان علماء نے لاکھوں کتابیں لکھی۔ یہ تو حالات بدل گئے، ایک زمانہ آیا کہ انگریزوں نے اسپین پہ قبضہ کر لیا، علماء کو قتل کر دیا گیا، اور ہزاروں لاکھوں کتابوں سے بھری لائبریری کو انہی انگریزوں نے جلا ڈالا، جس سے ہمارا سرمایہ ختم ہو گیا۔ ورنہ بڑے سے بڑے علوم اسی اسپین کی وادی میں علماء نے نکالے۔ فزکس اور کیمسٹری اور فلسفہ اور سائنس کے ہزاروں اصول و ضابطے اسپین میں علماء نے نکالے، اور انہی کی دین ہے کہ آج فلسفہ ترقی کر رہا ہے، آج سائنس ترقی کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے یورپ کا بہت بڑا دانشور کہتا ہے کہ آج جس قدر علم دنیا میں پایا جاتا ہے، اور اس علم کو پڑھ کر ایک آدمی عالم بنتا ہے، کیمیا، کیمسٹری، فزکس اور دنیا میں جتنے علم ہے، اس علم کو پڑھ کے آدمی آگے منزل طے کرتا ہے۔ وہ یورپ کا فلسفی کہتا ہے کہ اسپین میں جتنے علماء تھے، انہوں نے پڑھا کر قرآن و حدیث سے جس قدر علم نکالا، وہ فلسفی کہتا ہے کہ they all are called be the father of chemistry۔ وہ سارے علماء تھے، انہیں کیمسٹری کا باپ کہا جائے، بلکہ ہمارے علماء کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ وہ جتنے علماء گزر چکے ہیں، وہ سارے علماء فلسفہ اور سائنس کے باپ کہے جانے کے مستحق ہیں۔ فلسفہ اور سائنس کے باپ کہے جانے کے مستحق ہے۔ یعنی یہ جو ہے ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء، اہل اللہ اور صالحین نے اس قدر محنت کی، علماء نے، اس لیے علم دین کے ساتھ علم دنیا بھی تھا، اور زمین آسمان، علم طب، اس طرح پہ بحثیں ہوتی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں طلبہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں، جہاں حدیث کا درس دے رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے جو ہے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، آسمان کی حقیقتیں، ستاروں کی حقیقتیں، زمین کی حقیقتیں، جانوروں کی حقیقتیں، ایسی ایسی بات کرتے ہیں دانائی والی، حکمت والی۔ یہی تو بات ہے دنیا کا ایک بہت بڑا فلسفی جو دنیا میں مشہور ہوا، جس کا نام جابر بن حیان ترتوسی تھا۔ اس نے 3 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے۔ آج پوری دنیا میں علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے اندر اور فزکس اور کیمسٹری کے اندر حضرت جابر بن حیان کو ایک بہت بڑا مقام ملا ہے، اور انہوں نے 3 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے۔ آپ کے ارشادات نقل کرتے رہے، امام جعفر کے فرامین نقل کرتے رہے، ان سے اچھی اچھی باتیں لے کر جابر بن حیان نے کتابوں میں نقل کیا، اور پھر آگے 3 سال کے بعد امام جعفر صادق کی صحبت پانے اور پڑھنے کے بعد جابر بن حیان ترتوسی نے تقریباً 400 کتابیں لکھی ہیں، 400 کتابیں لکھی، جس میں طرح طرح کے فلسفہ اور سائنس کا ذکر
کیا. ابھی کچھ سالوں پہلے ایک انگریزی تحقیق کرتے کرتے اس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں جابر بن حیان کا نام پڑھا تو وہ دنگ رہ گیا. آج سے 1300 سال پہلے 1350 سال پہلے جب سائنس کا وجود نہیں ہے, سائنس کا یہ فارمولا جابر بن حیان کیسے بتا پاتا ہے؟ آج سے 1300 سال پہلے 1350 سال پہلے فزکس کا لیب کہیں نہیں ہے, کیمسٹری کا کوئی وجود نہیں ہے, مگر آج سے 350 سال پہلے جابر بن حیان جیسا آدمی فزکس اور کیمسٹری کا گرامر اصول و ضابطے بتا رہا ہے اور 400 کتابیں فلسفہ اور سائنس میں لکھ ڈالے. آج سے 1300 سال پہلے اس علم پہ قلم اٹھانا, اس علم کے قاعدے و گرامر اور اصول و ضابطے بیان کر دینا یقیناً بہت بڑا کمال ہے. وہ سائنسداں فلسفی سوچتا سوچتا کہتا ہے آخر دیکھو تو صحیح یہ جابر بن حیان کون ہے. جب آگے پڑھتے پڑھتے دیکھتا ہے تو اس نے پڑھا, جابر بن حیان کا ایک قول نقل کیا کہ جابر بن حیان نے 400 کتابیں لکھی ہے جس میں علم ریاضی کا بھی ذکر کیا ہے, علم کیمیا کا بھی ذکر کیا ہے, علم طبیعیات کا بھی ذکر کیا ہے, علم ابدان کا بھی ذکر کیا ہے, علم حیات کا بھی ذکر کیا ہے. 400 کتابوں میں اس قدر علم کا خزانہ جابر بن حیان نے بکھیر کے رکھا ہے کہ جابر بن حیان کا قول وہ فلسفی پڑھتا ہے. حضرت جابر بن حیان کہتا ہے یہ جس قدر علم کی کتابیں جابر چھوڑ کے گیا ہے یہ سارا سرمایہ 3 سال امام جعفر کی صحبت کا نتیجہ ہے. امام جعفر صادق کی صحبت کا نتیجہ ہے. تو فلسفی کہتا ہے کہ جو جابر بن حیان اتنا بڑا کامل ہے تو جس سے پڑھا ہے 3 سال وہ جعفر صادق کیسے کامل ہوں گے؟ کیا پتا چلا؟ یعنی علم دین علم دنیا ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سینہ مضبوط حضرت جعفر صادق کا بنایا. اس لیے بڑے بڑے علماء حضرت بڑے بڑے محدثین فقہا یہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں میں آتے ہیں. امام ذہبی ان کے شاگردوں میں ہے, سفیان ثوری ان کے شاگردوں میں ہے, داؤد طائی ان کے شاگردوں میں ہے, جابر بن حیان ان کے شاگردوں میں ہے. بلکہ اس دنیا کا ایک عظیم الشان مجتہد جو مجتہدین میں مجتہد مطلق کا درجہ رکھتا ہے, امام اعظم بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں. حضرت امام جعفر صادق کے تعلق سے یہ ساری روایتیں ہیں. اور امام آدم سے کسی نے کہا تھا جب امام آدم بڑھاپے کی منزل پہ آ گئے, بوڑھے ہو گئے, تب کسی نے امام آدم سے کہا تھا کم سنہ, اے ابو حنیفہ آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ حضرت امام آدم کہتے سنتا, میری عمر 2 سال ہے. لوگ کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے, اماموں کے جھوٹ بول رہے ہیں, اتنے بوڑھے ہو گئے اور کہہ رہے ہو کہ آپ کی عمر 2 سال ہے, یہ کیسے؟ امام آدم کہتے ہیں لولا سنتان لہلک النوم, میں نے 2 سال جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے ہیں. اگر ابو حنیفہ کو جعفر صادق کی بارگاہ کے وہ 2 سال نہ ملتے, مدینہ پاک میں امام آدم آئے اور مدینہ پاک میں 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں رہے, سفر میں امام جعفر کے ساتھ ہے, حضر میں امام جعفر کے ساتھ ہے, عبادت خانے میں امام جعفر کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ مجلس میں امام جعفر کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ یاروں کی انجمن میں امام جعفر کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ دسترخوان پہ امام جعفر کے ساتھ ہے. یعنی 2 سال امام آدم ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے, ان کی صحبت میں لے کر اکتساب علم اکتساب فیض کیا. امام آدم جیسا جلیل القدر مجتہد جس کے اجتہاد اور جس کے علم کو آج دنیا مانتی ہے, امام آدم کا علم تو ساری دنیا میں مشہور ہے. چاروں فقہا اور مجتہدین میں حضرت امام آدم کا اپنا مقام ہے, اور سب سے زیادہ امام آدم کو فالو کرنے والے دنیا میں حنفی ملیں گے, سب سے زیادہ امام آدم کی پیروی کرنے والے مقلدین حنفی جماعت آپ کو ملے گے. یعنی اس قدر دنیا میں جس کا علم شہرت پا گیا وہ امام آدم ابو حنیفہ, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا. جب سورہ جمعہ کی آخری آیت ہوئی وَلَمَّ آخِرِينَ مِنْهُمْ, یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے بعد آنے والے ہیں. یعنی سورہ جمعہ کی وہ آیت کریمہ اتری جس میں خطاب صحابہ کرام سے ہے, محبوب بھی آپ کے صحابہ ہے, مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں, بعد میں آنے والے ہیں. وہ بہت عظیم لوگ ہوں گے, وہ بہت کامل لوگ ہوں گے. ایک صحابی مصطفیٰ جان رحمت سے کہتے حضور سورہ جمعہ میں آخرین کا لفظ آیا ہے, ہمارے بعد آنے والے کچھ لوگ ہیں, حضور کن لوگوں کی تعریف اس میں کہی گئی ہے؟ حضرت سلمان فارسی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, سرکار نے حضرت سلمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آقا کہتے ہیں رجل من ہؤلاء, اس کی نسل سے ایک آدمی آئے گا, لو
لو کان العلم عند الثریا، ایک روایت میں ہے لو کان الایمان عند الثریا، ایک روایت میں لو کان الدین عند الثریا۔ مصطفیٰ حضرت سلمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اس کی نسل سے ایک شہزادہ، ایک آدمی آئے گا، اگر ایمان ثریا پہ چلا جائے، علم ثریا پہ چلا جائے، عمل ثریا پہ چلا جائے، اور ایک روایت میں ہے اگر دین بھی ثریا پہ چلا جائے گا وہ وہاں سے لے آئے گا اور زمین میں مصطفیٰ کی امت میں تقسیم فرما دے گا۔ علماء جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سورہ جمعہ میں آخرین کے سب سے پہلے مصداق حضرت امام اعظم ہے، امام اعظم ہے جو پورے کوفہ میں حضرت سلمان فارسی کی نسل اور ان کی اولاد سے ہے، یعنی آخرین سے مراد یہ، یعنی جس کا ذکر قرآن میں آ گیا یہ حضرت امام اعظم۔ اب امام اعظم کا علم تو معلوم ہے اور کس قدر پائے کے بزرگ اور بارگاہ رسالت کے نوازے ہوئے ہیں۔ بتائیے اتنا جلیل القدر مجتہد اور اتنا جلیل القدر فقیہ جس کی فقاہت کا حال یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، جتنے بھی فقیہ ہیں سارے فقہاء فقہ میں ابو حنیفہ کے اولاد ہیں، ان کے بیٹے۔ الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، جتنے فقہاء ہیں علماء ہیں وہ سب ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، بیٹے ہیں۔ بتائے باپ کیسا ہوگا، باپ کیسا ہوگا؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ مگر دیکھیے امام اعظم سے جب کہا گیا کم سنہ، حضور بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں سنتان، 2 سال میری عمر ہے، اور وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں لیے ان سے اکتساب فیض کرتا رہا۔ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال ابو حنیفہ کو نہ ملتے ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آج ابو حنیفہ اس علم کی منزل پہ نہ آتا، آج ابو حنیفہ تحقیق کے اس معیار پہ نہ آتا، آج ابو حنیفہ فقہ کی اس نگر پہ نہ آتا۔ اے لوگوں، آج پوری دنیا، آج تم لوگوں کے نزدیک جو ابو حنیفہ کا علم ہے یہ سارا علم 2 سال جعفر صادق کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ ان کی صحبت میں 2 سال اتنا مقام ملا کہ آج ابو حنیفہ علم کے ساتھ تمہارے سامنے جلوہ بار ہے۔ یہ حضرت امام اعظم کہہ رہے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ سنتان نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا نعمان۔ یہ حضرت امام جعفر صادق اتنے جلیل القدر لوگ اور مجتہد جن کے شاگردوں میں، بتائیے حضرت امام جعفر کیسے اس قدر۔ اسی لیے جو ہے اعلی حضرت کہتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر۔ صدق صادق، صادق سے مراد امام جعفر صادق، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، یعنی ایسا صادق امام جعفر کہ صرف قول کے ہی نہیں زبان کے بھی صادق ہیں، قلب کے بھی صادق، کردار کے بھی صادق، احوال کے بھی صادق، افعال کے بھی صادق، اور ہر اعتبار سے اس طرح صدق اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ اور صدق کیوں نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ؟ صدق اس لیے عطا فرمایا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق کو ابو بکر صدیق سے نسبت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جس کا نام ام فروا ہے، یہ ام فروا حضرت ابو بکر صدیق کے جو ہے پوتیوں میں آتی ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق ان کے بیٹے حضرت محمد ہے، ان کے بیٹے حضرت قاسم ہیں، اور قاسم کی بیٹی ام فروا جو امام جعفر کی والدہ امام جعفر صادق کی ماں ہے۔ یعنی یہاں دیکھو تو ماں کی طرف سے ابو بکر صدیق سے سچائی مل رہی ہے، اور باپ کی طرف سے تو پھر وہ مصطفیٰ باپ ہیں جس کو صادق الوعد الامین کہا جاتا ہے، وہ مصطفیٰ دادا ہے جس کے اوپر ساری سچائیاں منتہا ہو جاتی ہے، وہ مصطفیٰ باپ ہے جو سچائیوں کو پوری دنیا میں عام کرنے آئے، وہ مصطفیٰ ان کے دادا ہے جس کے اوپر سچائی اور صداقت اور صدق ناز کرتا ہے۔ یعنی باپ کی طرف سے مصطفیٰ سے صداقت ملے، ماں کی طرف سے ابو بکر سے صداقت ملے، یہ دونوں صداقتیں جب امام جعفر صادق میں آئی تو پھر اللہ نے اس قدر پروان چڑھایا کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ صادق قیامت تک کے لیے اللہ نے لگا ڈالا۔ اب امام جعفر کے ساتھ صادق لگایا جائے،
امام جعفر صادق، امام محمد جعفر صادق، ابو عبداللہ صادق، یعنی آپ کے نام کے ساتھ صادق لگایا جائے گا۔ یہ صدق اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا کہ سچائی آپ کے نام کا حصہ بن گئی۔ اللہ اللہ، یہ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صدق صادق کا تصدق، اس امام جعفر صادق کی سچائی کا مولا ہم کو صدقہ عطا فرما۔ صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، کیونکہ امام جعفر کے بعد امام موسیٰ رضا کاظم، امام رضا علی رضا علی، یہ پھر آخر تک سلسلہ آپ سجدہ پڑھتے ہوں گے فجر کی نماز کے بعد، جہاں ان جو ہے اہل بیت اطہار اور جو ہے ائمہ کرام اہل بیت کے اسماء ہوتے ہیں۔ خیر، تو یہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ انہی ساری باتوں سے اندازہ لگاؤ کہ جب علم و عمل کے میدان میں اس قدر، اور عمل تو دیکھو، علم تو آپ نے سماعت کیا، عمل دیکھو۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ امام جعفر سے کہتے ہیں حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ امام باقر کے صاحبزادے زین العابدین، جس کا لقب ہی سجاد ہے، سجدہ کرنے والے، اور جسے دنیا زین العابدین کہتی ہے، دنیا میں قیامت تک عبادت کرنے والے آئیں گے، اس کی عبادت کی زینت کا نام زین العابدین ہے، اس کی عبادت کے اچھائی کا نام زین العابدین ہے، اس کی عبادت میں جو صدقہ ہے وہ زین العابدین کا ہے۔ قیامت تک عبادت کرنے والوں کے سردار زین العابدین، ان کے آقا زین العابدین، ان کی عبادتوں کی زینت زین العابدین، یعنی آپ کے دادا زین العابدین، آپ کے دادا کے والد گرامی حضرت امام علی مکہ، اور ان کے والد گرامی مولا کائنات حضور آپ کا تو پورا خاندان بخشا بخشایا ہے۔ قرآن میں آپ کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محبوب، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں سے گندگیاں دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ جن کے لیے قرآن میں آیت تطہیر اتری ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے مغفرت و رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے، بخشش قرآن میں جن کے لیے، عطائیں قرآن میں جن کے لیے، جنت جن کے لیے خود مشتاق رہتی ہے، وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ حوریں جنہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ حضور آپ اہل بیت اطہار ہے۔ جنت آپ کی، آپ کے باپ کے، جنت کے سردار آپ کے دادا جناب امام علی مکہ، آپ کے دادا امام حسن ہے۔ جنت میں اڈھیر عمر کے سردار لوگوں کے آپ کے والد گرامی مولا کائنات ہے، اور ساری کائنات کے سردار آپ کے دادا جناب مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضور آپ کی جنت، آپ کا کمال، آپ کا فضل بخشے بخشائے خاندان سے ہے، مگر عبادت اتنی کرتے ہیں ساری رات امام جعفر صادق کھڑے ہو جاتے، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا، پورا پاؤں امام جعفر صادق کا سوج جایا کرتا تھا، اور راتوں رات عبادت کرنے کی وجہ سے، مسلسل جگنے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں میں ہلکے پڑ جاتے، آپ کی آنکھوں میں نیند کی وجہ سے آنکھیں لال ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت داؤد طائی اتنے زبردست محدث مگر امام جعفر کی خدمت میں رہ رہے ہیں، حضور اس قدر عبادت کرتے ہیں، اللہ نے تو ویسے ہی آپ کو بخش ڈالا ہے، آپ کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، بلکہ آپ جسے ہاتھ رکھیں اللہ اسے بخش دے گا، جس کی طرف اشارہ کریں اللہ اسے بخش دے گا، مگر آپ کی عبادتوں کا یہ حال ہے۔ حضور یہ کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہاں مصطفیٰ کی اولاد ہوں، اسی لیے زیادہ عبادتیں کر رہا ہوں۔ قیامت میں اگر مصطفیٰ نے پوچھا او جعفر ہم نے نام دیا تھا، اس نام کے ساتھ کردار لے کے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ نسل دی تھی، نسل مصطفیٰ کے ساتھ کردار مصطفیٰ لے کے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تیرا نبی تو رات رات عبادت کرتا تھا، جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر آپ رات میں کم قیام کیا کیجئے، رات میں نمازیں کم پڑھا کیجئے۔ جس محبوب کو اللہ کہتا ہے محبوب آپ کم عبادت کریں، رات پوری رات جگتے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم و سوجن آ جایا کرتی ہے۔ بتاؤ اگر مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا اے جعفر تمہاری نسل تو دی تھی، اب بتا نسل مصطفیٰ کے ساتھ کردار مصطفیٰ لایا ہے کہ نہیں لایا؟ تیرے پیغمبر تیرے نانا کا تو حال یہ تھا، تیرا کیا حال تھا؟ حضرت داؤد طائی سے امام جعفر کہتے ہاں میں اس وقت مصطفیٰ جان رحمت سے کہوں گا حضور جیسا آپ نے نام دیا تھا جعفر ویسا کردار بھی آپ کا لے کے آیا۔
میں بھی عبادت کرتا تھا، میں بھی قرآن پڑھتا تھا، اور آپ ہی کے نقش قدم پہ چل کے، آپ کی سیرت پہ چل کے میں نے آپ ہی کی سیرت و سنت کو فالو کیا تھا۔ حضور نام آپ نے دیا، یہ آپ کا زبردست احسان ہے، مگر جعفر نے بھی زندگی بھر آپ کی سیرت پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی علم میں کوئی جواب نہیں ہے، عمل میں کوئی جواب نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ مصطفیٰ جان رحمت سے اتنا زبردست کرم اور ان کو کرامتیں ملی، اب علم و عمل تو دیکھ ہی لیا، اب دیکھیے ذرا اللہ نے کس درجہ کی ولایت عطا کی ہے، کس درجہ کی ولایت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن حرم شریف کے ایک جگہ پر حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبادت میں مشغول تھے۔ ایک اجنبی آدمی، ایک آدمی تھا، اس کا کسی نے 1000 دینار چرا لیا۔ وہ اپنی تھیلی ٹٹولنے لگا تو 1000 دینار، تو حضرت امام جعفر صادق کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، نظریں نیچی کر کے۔ اس آدمی کو لگا کہ اسی نے چرائے، وہ امام جعفر کو جانتا نہیں تھا، انہیں نے چرائے۔ وہ آیا، آ کر کہتا ہے او بیٹھنے والے، میرا 1000 دینار تم نے چرایا، اس لیے کہ میری جو تھیلی ہے اس کے قریب تم ہی بیٹھے ہو، اور کوئی آتا جاتا اس طرح کی باتیں کیا کہ 1000 تم نے میرا چرایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے نظر کہتے اونچی کرتے، کہا میرا 1000 دینار چلا گیا ہے، آپ نے چرایا ہے، اچھا ٹھیک ہے بیٹھو۔ آپ نے بٹھایا، گھر پہ گئے، 2000 دینار لے کے آئے، کہ لے اس میں 1000 تیرا ہے اور 1000 میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے، جا لے جا۔ وہ لے کے گھر پہ گیا تو اس کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، کہ آپ نے دینار کی تھیلی یہیں بھول گئے تھے، اپنے دینار کی تھیلی یہیں بھول گئے تھے، کہ وہ تو گھر پہ رکھی ہے۔ اللہ اللہ، اب پتا چلا کہ جب یہ دینار کی تھیلی ادھر ہے تو پھر اس آدمی نے کچھ مزاحمت بھی نہیں کی، اور میں نے اتنا بڑا الزام لگایا کہ چوری کی ہے۔ واپس پریشان ہو کر آیا اور حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے حضور یہ آپ کے 2000 دینار ہے، میں نے غلط آپ پہ الزام لگایا، میری تھیلی دینار کی 1000 کی گھڑی پہ بھول گیا تھا، حضور لیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ بس یہ اب تمہارے پاس رکھو، فقیر کی عادت ہے اور ہمارے خاندان کا یہ طریقہ ہے، ہم دے دیتے ہیں تو واپس لیا نہیں کرتے ہیں۔ وہ دنگ رہ گیا، 2000 دینار یعنی لاکھوں روپیہ ہو گیا۔ حرم سے آگے چل کے پوچھا کون ہے یہ، کہ انہیں نہیں جانتے، یہ محمد باقر کے صاحبزادے امام جعفر صادق ہے۔ کہاں، جب امام ہے اسی لیے اللہ نے ایسا کردار عطا فرمایا ہے، اسی لیے اللہ نے اتنا زبردست کردار عطا فرمایا ہے۔ وہ آدمی شرمندہ ہوا اور امام جعفر صادق کا معتقد بن گیا، کہ واقعی میں جیسا مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سنا تھا، حضرت علی اور فاطمہ کے تعلق سے سنا تھا، آپ کو ویسا پایا۔ جب آپ ایسے ہیں تو یقیناً مولا کائنات و فاطمہ زہرا ان کی شان کیا ہوگی، یعنی آپ کی گھر سے سخاوت ہے، اور آپ دینے کے بعد کبھی لیتے نہیں ہو اور خود نہیں کھاتے، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے سخی تھے محمد کے گھرانے والے۔ یہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق، اور اللہ تعالیٰ نے 2 علم عطا فرمائے تھے، علم ظاہر، علم باطن۔ علم باطن صوفیاء اولیاء کے پاس ہوتا ہے، جسم عالم بن گیا، فکر عالم بن گئی، جبہ ببہ پہن لیا، امامہ پہن لیا، مگر دل جب تک عالم نہیں بنے گا تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دل عالم بننا چاہیے، اس لیے صوفیاء کہتے ہیں سب سے بڑا مفتی دل ہے۔ امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے یا غلط کرتا ہے نا، تو ایک مرتبہ غلط کرنے سے پہلے اس کا دل اسے یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، فتویٰ یہ پہلے دے دیتا ہے۔ دل کچھ بھی غلط کرو، بھلے آدمی کر لے، مگر اندر سے دل ایک بار بولے گا کہ یہ کر غلط رہا ہے، یہ دل پہلے فتویٰ دیتا ہے۔ مولانا بعد میں فتویٰ دے گا، پہلے، اس لیے علماء کہتے ہیں، امام غزالی لکھا ہے دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ علم باطن ظاہری علم ہے، علم باطن وہ علم، فرق یہ ہوتا ہے کہ علم ظاہر والے کے پاس اگر مسئلہ آپ ہمارے پاس لے کے آؤ تو ہم لوگ آپ کے مسئلے کا جواب فتح و رضویہ سے، بہار شریعت سے، عالمگیر سے، ہدایہ سے،
یہ دکھا دیں کہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور جو علم باطن رکھتا ہے وہ کتابیں نہیں دکھاتا ہے، وہ گلا پکڑ کے لوح محفوظ ہی دکھا دیتا ہے، یا اسے مسئلہ ہی سمجھا دیتا ہے، پریکٹیکل بتا دیتا ہے. اس لیے علم ظاہر کے بعد ایک علم باطن بھی ہوتا ہے، اسے بھی سیکھنا چاہیے. 7 سال تک غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سمرقند و بخارا میں پڑھتے رہے، مگر فارغ ہوئے ہیں. اتنے زبردست عالم تھے، حسام الدین بخاری، اشرف الدین بخاری، اوحد الدین، زبردست علماء ان کے استاد غریب نواز سرکار معین الدین چشتی کے، اور اتنے زبردست عالم بنے کہ پورے عراق میں آپ کے جیسا کوئی عالم نہیں ہے. مگر غریب نواز سوچتا ہے معین الدین کتابیں تو پڑھ لیا، مگر جب تک اندر یہ علم نہیں آئے گا، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں، دل کا ستھرا ہو جانا، روح کا پاک ہو جانا، تب تک وہ کمال نہیں آئے گا. ظاہری علم پڑھنے کے بعد 25 سال یا 20 سال عثمان ہارونی کی خدمت میں رہ کے علم باطن پڑھتے ہیں. علم باطن کے لیے لمبا ٹائم چاہیے، 2-4 سال میں وہ نہیں ہوتا ہے. اس میں کتابیں نہیں ہوتی ہے، اس میں دکھایا جاتا ہے. اس میں سرکار غوث اعظم 12 سال مدرسہ نظامیہ میں رہے بغداد میں، اس کے بعد 25 سال جنگلوں کا دورہ کیا، اور کس قدر مصیبتیں اٹھائی. خود غوث اعظم کہتے ہیں اگر وہ پہاڑوں پہ ڈالی جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر اللہ نے عبد القادر کا دل بڑا مضبوط بنایا تھا. یہ ملفوظات ہیں آپ کے. علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی ہوتا ہے. اسی کا ذکر اقبال کرتے ہیں، علم کی حد سے پرے بندے مومن کے لیے. اس علم سے پرے بھی ایک علم ہوتا ہے، علم کی حد سے پرے بندے مومن کے لیے نعمت دیدار بھی ہے، لذت شوق بھی ہے. اس علم میں پھر کتابیں نہیں ہوتی ہے، اس علم میں اللہ کے جلووں کا دیدار ہوتا ہے. اب علم باطن کا جو عالم ہوتا ہے، اب ہم جیسے لوگ نہیں، نکمے ناکارہ لوگ، ہم لوگ تو صرف ان کی جوتیاں، ارے ان کی جوتی میں لگی خاک بھی ہمارا سرما بن جائے تو پھر ہم دنیا کے بہت بڑے عالم بن جائیں. یہ ان علماء سرکار حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم باطن عطا فرمایا تھا کہ علم ظاہر کے بھی عالم تھے اور علم باطن کے بھی عالم تھے. دور نہ جاؤ، اس زمانے میں اگر علم باطن کا کوئی زبردست عالم دیکھنا ہو تو حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لو. اللہ نے علم ظاہر کے ساتھ ایسا علم باطن عطا فرمایا تھا کہ 25 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے. سرکار تاج الشریعہ فرماتے تھے یہ آدمی گمراہ ہوگا، یہ آدمی گمراہ ہے. لوگ پہلے بہت طاہر القادری کے بارے میں بولتے تھے، کیا تقریر کرتا ہے. تاج الشریعہ نے فرمایا اس سے بچ کے رہنا. بعد میں پتا چلا جو 12-15 سال پہلے تاج الشریعہ نے کہا تھا وہی بات تاج الشریعہ کی 100% صحیح ہوتی. تو پھر وہ علم باطن جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے، علم باطن کا عالم پھر وہاں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماضی قریب میں ان علم باطنی علماء، ان میں حضرت سرکار تاج الشریعہ ہے، اور انہیں یہ فیض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود کہتے ہیں یہ سارا کمال سرکار ہندوستان کی روحانیت کے تاجدار عطائے رسول حضور غریب نواز کی بارگاہ سے ملا ہے. خود اس کا ذکر تاج الشریعہ کہتے ہیں، صدقہ ہے خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر، صدقہ ہے خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. تو یہ علم باطن کے علماء. اب دیکھیے، اب بزرگوں کو اللہ تعالیٰ علم باطن دیتا ہے. علم باطن ایسا ہوتا ہے، ہم نے کوئی مسئلہ بتایا اور آپ نہیں مانتے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ بھائی تیری مرضی، ہم لوگ ہتھیار چھوڑ ڈالیں گے، ہم لوگ ہتھیار چھوڑ ڈالیں گے، کچھ نہیں کریں گے. we will put the weapons، ہم لوگ ہتھیار رکھ دیں گے. جب نہیں مانتا تو کیا کرو؟ اب میں تو تمہیں لوہے محفوظ پہ دکھا نہیں سکتا، اور جس دن لوہے محفوظ پہ دکھانے لگوں گا تو ادھر رہوں گا نہیں. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کچھ نہ دے مگر ایمان پہ خاتمہ ضرور دے. خیر، اگر بات کوئی ایسی ہو تو اللہ تعالیٰ کچھ دے نہ دے مگر اتنی تو دعا ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ ضرور کر دے. جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا اسی کے لیے کرتے اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا.
مگر جو علم باطن کا وہ کیسا ہوتا ہے، امام جعفر صادق پڑھا رہے ہیں اور آپ قرآن مجید کے ایک آیت کی تفسیر کر رہے تھے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ آپ تفسیر کر رہے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اور فلسفی بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک فلسفہ۔ اب ظاہر بات ہے فلسفہ والا وہ عقل سے بحث کرتا ہے، عقل میں جو چیز آتی ہے اسی سے وہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے، اس لیے فلسفہ والے ڈومس ڈے یہ ساری چیزوں کو، قیامت آخرت کے بہت ساری چیزوں کو وہ نہیں مانتے ہیں، وہ دنیا کا وجود بھی اس طرح مانتے ہیں کہ جو ہے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ ہوا تھا، پھر تنخے اڑے، اسپارکنگ ہوا، اس سے دریا سمندر جہاز انسان بنتے گئے۔ عقل میں آنے والی باتیں اور دنیا کی عمر کھربوں سال پہلے بتا رہے ہیں، تو عقل میں آنے والی باتوں کو مانتے ہیں۔ اب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ آیت کی تفسیر کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نمرود کے سامنے بھیجا، یعنی زمانہ نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت اپنے دین کا پرچار کرتے رہے اور نمرود کے خلاف، یعنی وہ بت پرست اور ظالم بادشاہ، آپ نے اس کے تخت کو الٹ کے رکھا، مگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں، دین خدا کی وحدانیت پھیلا رہے ہیں، نمرود دشمن ہو گیا۔ یعنی واقعہ بڑا آپ نے تفسیر وغیرہ میں سنا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی، اتنی آگ کئی مہینوں تک تو آگ جو ہے جلائی جاتی رہی، لوگ کہاں سے آگ میں لکڑیاں ڈالتے تھے، ان لکڑیاں ڈالنے والوں کو بھی نمرود انعام دیتا تھا، انعام کے لالچ میں لوگ لکڑیاں ڈالتے، اتنی زبردست آگ ہو گئی کہ اوپر سے اگر پرندہ بھی گزرتا تو پرندہ جل بھون کر خاکستر ہو جاتا، مر جاتا، اس قدر آگ۔ اور پھر شیطان نے مشورہ دیا تھا نمرود اور اس کے وزیر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہے، اور منجنی کے ذریعہ آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا۔ واقعہ ہم نے بہرا سنا ہے۔ حضرت ابراہیم جب نارے نمرود میں جا رہے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آگ پہ ہوتا ہے، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، باغیچہ بن جا، باغ بن جا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم جیسے آگ کے قریب جاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کی بیڑیاں ختم، آپ کے پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ گئی، اور حضرت ابراہیم جیسی آگ میں جاتے ہیں، آگ حضرت ابراہیم کو جلا نہیں پاتی ہے، اور پوری آگ جناب ابراہیم پہ گلزار بن گئی۔ فوری طور پہ اتنی زبردست آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کو کئی مہینوں تک جلایا گیا تھا، فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ نے اس آگ کو حکم دیا تھا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اب یہ تفسیر کا یہی ہے، یہی حدیثوں میں آیا ہے، یہی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق یہ تفسیر بیان کر رہے تھے، آخر میں فلسفی بیٹھا تھا، آگے آیا کہ حضور یہ تفسیر نہیں ہے، اس کی تفسیر الگ ہے، یہ عقل میں نہیں آ سکتا ہے کہ کیسے کہ حضور آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ نہ جلائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی زبردست آگ ایک سیکنڈ میں ٹھنڈی کیسے ہو جائے؟ اور آگ نے جناب ابراہیم کو کیسے نہ جلایا؟ قرآن میں لکھا ہے حضرت ابراہیم انسان ہے، جب انسان ہے تو انسان آگ میں جائے گا تو آگ ضرور جلائے گے، آگ کا جلانا اس کا نیچر ہے، خاکستر کر دینا اس کی فطرت ہے، جلا کے راکھ کر دینا اس کا کام ہے، آکے نہ جلائی عقل میں نہیں آ سکتا، اس کی یہ تفسیر نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے اچھا بتا تو پھر اس کی تفسیر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور تفسیر یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم اللہ کا دین پھیلا رہے تھے، خدا کی وحدانیت کا پرچار کر رہے تھے، اور نمرود کے خلاف مشن چلایا تھا، تو نمرود حضرت ابراہیم پہ بہت زیادہ غصے میں تھا، نمرود حضرت ابراہیم پہ بہت زیادہ جلال میں تھا، اور غصہ کو آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے، غصہ کو کبھی آگ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں غصہ کی آگ بھڑک رہی ہے۔ تو پھر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت زیادہ غصہ تھا، اور قریب تھا کہ غصے کی آگ میں نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیتا۔ اللہ نے نمرود سے کہا تھا اے نمرود کے غصے کی آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے ساکت ہو جا، تو بس اللہ کا حکم تھا، تو نمرود کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہی مراد ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی سے ایک ساتھ، یہی مراد ہے اس آیت کریمہ سے
یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ کا حکم ہوا، نمرود کے غصے کی آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام جعفر کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے، میں نے جو کہا وہی مصطفیٰ نے فرمایا ہے، وہی محدثین نے مفسرین نے کہا ہے کہ حضور یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر امام جعفر صادق چاہتے تو کتابیں دکھا کے حوالہ دے سکتے تھے، اگر چاہتے تو ان کو جو سمجھا سکتے تھے بہت کتابوں کے حوالے سے، مگر جو علم باطن رکھتا ہے وہ سمجھاتا کم ہے، پریکٹیکل دکھا زیادہ دیتا ہے۔ ٹھنڈی کا زمانہ تھا، پاس میں اسی جگہ مدرسے میں پاس میں ایک چھوٹی سی انگیٹھی سگڑی جل رہی تھی، اس میں کوئلے بھرے تھے اور آگ روشن تھی سگڑی کے اندر۔ حضرت امام جعفر کہتے سگڑی کو ادھر لاؤ۔ جب قریب لائی گئی آپ اس فلسفی سے کہتے بتا یہ کیا ہے؟ کہ حضور آگ ہے۔ کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ کوئلے جل گئے ہیں اور انگارہ بن گیا ہے، یعنی بہت آگ نکل رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں بتا اس کا کام کیا ہے؟ فلسفی کہتا ہے اس کا کام جلانا ہے، اس کا کام خاکستر کر دینا، اس کا کام مٹا دینا۔ آپ فرماتے اچھا ہاتھ قریب لے جا۔ جب فلسفی ہاتھ قریب لے گیا تو واپس کھینچ لیتا ہے، نہیں حضور آگ بہت خطرناک ہے۔ میں نے کہا نا آگ جلا دے صحیح ہے، جب جلاتی ہے تو وہاں ابراہیم کو بھی جلایا۔ گویا وہ تفسیر نہیں ہے، تفسیر وہ ہے جو میں کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ٹھیک ہے تیرا ہاتھ جل گیا۔ آپ سگڑی کو قریب لائے، جتنے کوئلے انگارے کی شکل میں تھے ان سارے کوئلوں کو امام جعفر نے ہاتھ میں اٹھا لیا، ہاتھ میں ادھر ادھر کرتے رہے، اپنے دامن میں لیا، دامن میں الٹ پلٹ کرتے رہے۔ نہ امام جعفر صادق کا دامن جل رہا ہے نہ آپ کا ہاتھ جل رہا ہے۔ بتا امام جعفر بتاتا ہے تو کہہ رہا ہے تیرا فلسفہ کہہ رہا ہے آگ جلاتی ہے، آگ مٹاتی ہے، آگ خاکستر کرتی ہے، بتا جعفر صادق کو آگ کیوں نہیں جلا رہی ہے؟ جعفر صادق کے کرتے کے دامن کو آگ کیوں نہیں جلا رہے؟ حضور سمجھ میں آ گیا۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ میں تو مصطفیٰ جان رحمت کا کئی نسلوں کے بعد شہزادہ ہوں، جب یہ آگ جعفر کو نہیں جلاتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دادا جناب ابراہیم ہے، جد الانبیاء جناب ابراہیم ہے، انبیاء کے باپ ابراہیم کہے جاتے ہیں، مصطفیٰ ابراہیم کے شہزادے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دادا جناب ابراہیم ہے۔ جب جعفر صادق مصطفیٰ کا جو شہزادہ ہے اسے نہ جلا پائی تو یقین جان لے جو مصطفیٰ کا دادا ہے اس کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ تفسیر وہی ہے جو جعفر صادق کہہ رہا ہے۔ تو اب علم باطن کا جو عالم ہوتا ہے وہ سکھاتا کم ہے دکھاتا زیادہ، کہ اس کو سمجھا دیا، اس کو کہتے علم باطن کا عالم۔ یہ جب بندے کے دل میں آ جائے تو پھر مسئلہ کم بتاتا ہے، وہ گلا پکڑ کے ساری واردات حقیقت دکھا دیتا ہے۔ جی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح بے شمار آپ کی کرامتیں، اس مختصر سے وقت میں وہ ساری کرامتیں بیان کرنا مناسب پوسیبل ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو زندگی پر بیان کرتے رہے، ان کی سیرت کا ایک باب بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا سارا فضل انہیں دیا، کمالات انہیں عطا فرمائے، خوبیاں انہیں عطا فرمائی، حکمت و دانائیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور آپ ہجری 148 میں وصال فرماتے ہیں۔ جب وصال فرمایا پوری دنیا کو علم سے منور کر کے چھوڑا، پوری دنیا کو علم سے جو روشن کر کے چھوڑا۔ اتنے زبردست آپ کے شاگردین دنیا میں پھیلتے گئے، یعنی زمانے کو روشن کر دیا۔ بس امام جعفر صادق کے اسی صحبت کا نتیجہ تھا کہ صرف مدینہ، مکہ، حجاز، کوفہ جہاں دیکھو اس قدر اللہ تعالیٰ نے علم کا دول لا دیا کہ ایک 12 سال کا لڑکا ایک بہت بڑے محدث سے قرآن کے لفظ قرو کے تعلق سے بحث کر رہا تھا۔ قرآن کے لفظ قرو جس میں ہے حتی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قرو، اس میں ہمارے علماء امام شافعی، امام اعظم، امام احمد بن امام مالک، ان سب کی بحثیں ہیں کہ قرو سے مراد طہارت ہے یا ناپاکی ہے، کہ طلاق کے بعد عورت جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھے، 3 حیض روکے رکھے کہ 3 پاکی روکے رکھے، کیا ہے، یعنی لمبی بحثیں ہیں اور بڑے بڑے علماء نے اس پہ دلیلیں دی ہیں۔ اسی علم کا نتیجہ تھا کہ کوفہ میں ایک 12 سال کا بچہ ایک زبردست محدث و مجتہد سے اس لفظ کے تعلق سے بحث کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ یہ سب امام جعفر صادق اور ابو حنیفہ کے علم کا صدقہ ہے۔ کیا جہاں دیکھو درسگاہیں لگی ہے اور ایک
چھوٹا سا بچہ بھی اپنے سینے میں ہزاروں حدیث مصطفیٰ کی ضبط کر لیتا ہے۔ علم کا دور ہوتا ہے اور علم کی جو ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو پھر اس علم کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ داداؤں کی وراثت سے اسی علم کی اہمیت کو بتایا۔ ان سے پھر امام اعظم پڑھے، کوفہ میں بڑے بڑے مجتہد حضرت امام آدم، امام اعمش، حضرت مان بن زائدہ، امام ابو یوسف، امام زفر بن حزیر، امام ابو محمد، امام محمد، بڑے بڑے مجتہدین جنہوں نے پوری دنیا کو علم سے ایسا سنوارا۔ آج یہ انبار لگا ہے جو کتابوں کا، آج فقہ میں، آج فلسفہ میں، آج منطق کے اندر، آج اصول کے اندر، اصول تفسیر، اصول حدیث، آج جو کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، یہ سب ہمارے ان صالحین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ایسا خزانہ چھوڑ گئے ہیں، ہمیں صرف پڑھنے کی دیر ہے، انہوں نے محنت کر کے سارا خزانہ امت کے حوالے کر دیا ہے۔ اتنا خزانہ چھوڑے، پڑھنے والے کم ہے مگر خزانے میں کتابیں اتنی ہے کہ اس کو کوئی کما حق پڑھ نہیں پائے گا۔ یہ انہی امام جعفر صادق، ان کے شاگرد، ان کے علم کا نتیجہ تھا۔ تو ساری دنیا کو علم آ گئی، علم نبوی، علم مصطفیٰ جان رحمت سے روشن کر کے 148 ہجری میں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرماتے ہیں۔ آج جنت البقیع میں آپ کے والد گرامی امام محمد باقر کے پاس میں آپ کا مزار پاک ہے۔ یہ تو برا ہو حکومت نجد کا، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ اتنے بڑے بڑے شخصیات جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ سیدہ زہرا جن کے لیے کیا مقام اور ان کی کیا کوئی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہے، جنہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا، اور جن کا مقام یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جن کے مقام و منصب بیان ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا محو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آج مگر ان کا قبر، ان کی قبر، ان کا مزار دیکھیے، ایک پتھر رکھا گیا ہے قبر پر۔ امام حسن مجتبی جن کا مقام کیا بیان ہو، ایک پتھر ان کی قبر کے پاس رکھا ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان اللہ جس جگہ شہید ہوئے تھے اپنے مکان میں، 30 یا 35 ہزار قرآن اس جگہ عثمان غنی نے ختم فرمائے تھے، اور آج یہ قرآن مجید ترتیب کر کے دے دیا۔ اتنے بڑے مقام و منصب کے ایک پتھر جنت البقیع میں ان کی قبر کے پاس، اور حضرت امام حسن کے پاس میں ایک روایت میں امام عالی مقام کا سر بھی دفن ہے۔ یعنی وہ بڑی لوگ کہ جن کا روزہ سونے و چاندی سے بن جانا چاہیے تھا، اور جن کے روزے کا یہ کمال ہو کہ بڑی بڑی بادشاہوں کی عمارتوں کو جن کے روزے کی جالیاں شرما دے، مگر اس حکومت نے ایک پتھر بھی رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ صبح ان کبینوں کا متوع کے ماں فاطمہ زہرا کی قبر سے وہ پتھر ہٹا دیتا ہے۔ یہ تو پھر انڈیا پاکستان والا جاتا ہے تو پھر پتھر رکھ کے آتا ہے کہ ماں زہرا کی قبر ہے، امام حسن کی قبر ہے، سیدہ عثمان غنی کی قبر ہے، امام جعفر صادق امام باقر کی قبر ہے، مگر وہ سارے ہٹاتے رہتے ہیں، اور ہمارے سنی لوگ جا کر رکھ دیتے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چلے یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے۔ یعنی کیا حال کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، کیا حال کیا ہے جو ہے ان صحابہ کرام کی قبروں کے ساتھ۔ ایک پتھر لگانا بھی جرا مناظر نہ سمجھا۔ مفتی آدم نے دعا فرمائی تھی، وہ جلد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے۔ الہی تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد۔ الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسا دن لائے انہیں غارت کرے جو صحابہ کے صحیح معنوں میں دشمن ہی ہے، اہل بیت مزارات اور مصطفیٰ کے روزے کے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے اور مصطفیٰ کے سچے جانشانوں کو قبضہ دے دے، حضور کے سچے محبین کو قبضہ دے، کہ پھر وہ ساری پابندی ہٹے اور ایک دن آئے کہ ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کا عاشق مصطفیٰ کے روزے کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا ترانہ پیش کر سکے۔ یا رسول اللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور لائے گا۔ اب وہیں جنت البقیع میں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پاک آج
جو ہے رحمت و انوار کا گہوارہ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر رحمت و انوار کی بارش فرماتا رہے، تجلیات الہی ان پہ مسلح دھار برستی رہے، ابر کرم ان کے مرکز پہ گھور باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے جعفر صادق تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تھلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، خدا دے توفیق مجھے ایک کام کرنا ہے، جہاں میں مسلک رضا کو عام کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زبان کی قوتیں تیرے عشق کی بلندی، میں برکاتی اسی لیے غلام ازہری۔